ستمبر میں جب سویڈن کے دائیں جماعت کی بازو ڈیموکریٹ نے پارلیمنٹ کی نشستیں جیتیں تو اس کے اثرات سرحدوں سے باہر تک محسوس کیے گئے۔ ایک ایسا ملک جسے سوشلسٹ حکومت کا ماڈل سمجھا جاتا ہے اب اسکینڈینیوین ممالک سے باہر کے تارکین وطن کے خلاف ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اور یہاں ان جذبات کی ترجمانی کرنے والے ڈیموکریٹ لیڈر انتخابات جیتے ہیں۔ ہم اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے تیار ہیں اور دوسری سیاسی جماعتیں بھی ملک کے لیے اپنی ذمہ داریاں سمجھ رہی ہیں، کیونکہ وقت کا یہی تقاضا ہے۔ انتخابی نتائج سامنے آنے کے بعد مظاہرین نے نسل پرستی کے خلاف مظاہرہ کیا۔ A very terrible situation because I've grown up in a country where یہ ایک ناقابل برداشت صورتحال ہے کیونکہ میں ایک ایسے ملک میں بڑا ہوا ہوں جہاں ہر کوئی ایک دوسرے کو آرام سے برداشت کرتا ہے۔ میں نے زندگی میں یہ پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ مگر ان جذبات کے برعکس دائیں بازو کی وہ جماعتیں جو تارکین وطن کے خلاف ہیں یورپ میں کامیابی حاصل کر رہی ہیں۔ ہالینڈ کی فریڈم پارٹی نے اسلام مخالفانہ جذبات کا اظہار کر کے ووٹ حاصل کیے۔ اس سیاسی جماعت کے سربراہ گیٹ ولڈرز اتحادی جماعتوں میں خاصے بااثر تصور کیے جاتے ہیں۔ وی او اے نے ان سے جون میں الیکشن سے قبل گفتگو کی تھی۔ میں مسلمانوں کے خلاف نہیں ہوں، مگر میرے نظریات اسلامی تعلیمات سے مطابقت نہیں رکھتے۔ ہم یورپ اور ہالینڈ میں آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ فرانس اور اٹلی میں بھی دائیں بازو کی جماعتوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ فرانس جولائی میں برقعے کے خلاف قانون پاس کرنے والا پہلا ملک تھا۔ فرانسیسی سیاستدانوں کے نزدیک برقع فرانسیسی روایت سے متصادم تھا۔ بہت سے ماہرین کے نزدیک تارکین وطن کے خلاف متعصبانہ رویے کی وجہ معاشی مسائل ہیں۔ تارکین وطن پر عموماً لوگوں کی نوکریاں لینے اور حکومت سے سماجی مت میں پیسے لینے کا الزام لگایا جاتا ہے۔ جرمن تاریخ دان جولین شوٹرل تارکین وطن کو 21ویں صدی کا مسئلہ قرار دیتی ہیں۔ میرے نزدیک آنے والا مسئلہ مشرق و مغرب کا نہیں بلکہ اصل بحث تارکین وطن کو امیگریشن دینے کی ہے، خاص طور پر مسلمان اقلیت کو۔ یورپ اور جرمنی میں یہی مسئلہ زیر بحث ہے۔ یورپ کے سیاسی ماحول سے قطع نظر ابھی بھی ہر سال ہزاروں تارکین وطن یورپی ممالک میں آ کر بستے ہیں، جبکہ ان میں سے اکثر کو اس طرح سے خوش آمدید نہیں کہا جاتا جس کی وہ توقع رکھتے ہیں۔ ہنری برجول کے ساتھ مدیحہ انور، اردو وی او اے۔